بزم حرف سخن. جی ناظرین، اس وقت میں یہاں پر پروگرام میں آیا ہوا ہوں. ورجینیا میں ایک زبردست پروگرام ہوا جس میں ایمبیسڈر آف پاکستان کے علاوہ پاکستان کے کافی اچھے بڑے شاعر بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے خطابات سے بھی نوازا. مرزا غالب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کیں، بہت ساری مرزا غالب کی شعر و شاعری کو اپنے انداز گفتگو میں جو ہے شامل کیا. تو آئیے پروگرام دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بزم حرف سخن ورجینیا کی جانب سے سفیر پاکستان عزت مآب جناب رضوان سعید شیخ صاحب کو آج کی اس خصوصی محفل میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ رضوان صاحب ادب سے بھی گہرا شغف رکھتے ہیں، جو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے. ساتھ ہی ساتھ میں صدر مجلس ڈاکٹر عبداللہ صاحب، معروف صحافی محترم فیض رحمان صاحب، محترم علی شعیب حسن صاحب، محترم خالد حمید صاحب، محترمہ نغمہ صبحی صاحب، اور اس تقریب میں شریک دیگر مہمانان گرامی اور بزم کے ممبران کا مرزا اسد اللہ خان غالب کی اس تقریب میں کی یاد میں منعقد اس تقریب میں آمد پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. جیسا کہ اس تقریب میں موجود بیشتر حضرات کو علم ہے کہ مسلم ریسپانس یو ایس اے کی وساطت سے تقریباً 3 سال قبل اس بزم کا آغاز کیا گیا، اور عارف صاحب بقول مجروح سلطان پوری کے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس بزم کے تحت ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس نشست کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں برصغیر کے کسی نامور شاعر یا ادیب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں شرکاء یا تو اپنا کلام پیش کرتے ہیں یا اپنے منتخب اشعار پیش کر کے اس محفل کا حسن بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ اس بزم کی جانب سے پاکستان سے آئے ہوئے مشہور لکھاریوں کے اعزاز میں تقاریب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں اب تک محترم طاہر حنفی صاحب، محترم شعیب بن عزیز صاحب، محترمہ نیلم احمد بشیر صاحبہ، محترم محبوب ظفر صاحب، محترم شکیل اختر صاحب اور محترمہ ماہپارہ صفدر صاحبہ کے اعزاز میں انتہائی کامیاب تقاریب کا اہتمام کیا جا چکا ہے. اردو ادب کی خدمت کے حوالے سے میں سفیر صاحب اور شرکاء بزم کی اردو ادب کی خدمت کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. بزم حرف سخن ورجینیا اور خصوصی طور پر ڈاکٹر عارف محمود صاحب کی کاوشوں سے پرنس ولیم کاؤنٹی لائبریریز میں اردو سیکشن کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں بزم نے اردو ادب کے مشہور ادباء اور شعراء کے تقریباً 300 کتب کا تحفہ بھی ان لائبریریوں کو عطیہ کیا ہے، اور مزید نسخوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. آخر میں پھر ہز ایکسیلنسی رضوان سعید شیخ صاحب کا خصوصی طور پر اور دیگر معزز شرکاء اس تقریب میں آمد پر بہت مشکور ہوں. اردو ادب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. مسلم ریسپانس یو ایس اے کا ذکر ہوا تو مناسب ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے جو حاضرین سامعین یہاں پہ موجود ہیں، اور بالخصوص جناب عزت مآب رضوان سعید صاحب سفیر پاکستان، پہلی دفعہ ہمارا ان کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہے، ان کی خدمت میں ہم بتا سکیں، پیش کر سکیں کہ مسلم ریسپانس یو ایس اے کس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کس طرح کے پروگرامز ہیں، اس کا ہم انعقاد کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک 6 منٹ کی ویڈیو ہے. یہ پہلی ایسی تقریب ہے یہاں آنے کے بعد جس میں شرکت کا موقع ملا ہے، اور مجھے جب مدعو کیا گیا تو میں نے اسی لیے حامی بھری کہ
سفارتکاری میں جو عوامی سفارتکاری ہے، پبلک ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، وہ بھی اور خاص کر امریکہ جیسے ملک میں ایک اہم نقطہ ہے یا ایک اہم جہت ہے سفارتکاری کی. تو اس میں اسی طرح ثقافت، فنون لطیفہ، شاعری، ہماری جو میراث ہے اردو زبان کی، اس سے متعلق جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد یقیناً ضروری ہے. تو میں اسی سلسلے میں یہاں ان کے بلانے پہ حاضر ہوا ہوں، اور آئندہ بھی امید ہے کہ اس قسم کی تقریبات ہوں گی. بلکہ میں تو یہ ان سے درخواست کروں گا کہ اگر چاہیں تو ہمارے سفارت خانے میں جو جگہ ہمارے پاس موجود ہے اس کا اگر کبھی یہ استعمال کرنا چاہیں، اگر انہیں صرف کوئی ایسی جگہ چاہیے ہو جہاں پہ تقریبات منعقد کی جا سکیں، آج جیسے انہوں نے اس لائبریری سے یہ جگہ لی ہے تو سفارت خانے کی جگہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس قسم کی تقریبات کریں گے جس میں ہمارا جو شعری ورثہ ہے، ہمارا جو نثر کا ورثہ ہے، اور بہت اردو زبان کے اندر جو ایک گہرائی ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا اور آئندہ نسلوں تک پہنچانا، اس کی ترویج و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہمارے لیے اہم ہے. اور آج اسی سلسلے میں میری کوشش ہے کہ یہ پہلی تقریب نہ ہو، آئندہ بھی ایسی تقریبات میں شرکت کی جائے، بلکہ سفارت خانے میں مزید تقریبات ایسی مختلف موقعوں کی مناسبت سے منعقد کی جائے. یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی یاد میں بزم حرف و سخن اور مسلم ریسپانس USA کی جانب سے ایک خاص تقریب کا جو ہے وہ یہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے. اور اس میں مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو ایسے شعراء ہیں، ہمارے جو ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے ایسا کلام تخلیق کیا، ایسی جو انہوں نے تحریریں لکھی ہیں کہ جو آنے والے زمانوں تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو چھوتی رہیں گی. اور مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا جو پیغام ہے وہ آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے. اگر آپ ان کی کوئی غزل سنیں، ان کا کوئی کلام سنیں، پڑھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یہ آج ہی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک آفاقی شاعر کی جو ہے وہ بنیادی خصوصیات میں شامل ہے. اور ایسے لوگوں کو یاد کرنا، ایسی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں زندہ قوموں کی نشانی ہے، تاکہ جو لکھنے والے ہیں ان کو مزید تحریک ملے، ان کو جو ان کا مقام ہے، جو ان کا وقار ہے، اس کا احساس دلایا جائے. اور آج کی یہ جو بزم ہے اس کا انعقاد اسی سلسلے میں کیا گیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں پاکستان کے سفیر جناب عزت مآب رضوان سعید صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ بڑی نامی گرامی شخصیات آپ نے جن کو آپ ملیں گے بھی، تو ہمارے لیے بڑا ایک باعث فخر لمحہ ہے کہ مسلم ریسپانس USA اور بزم حرف و سخن نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ جہاں پہ ایسی شخصیات اکٹھی ہو کے مرزا غالب جیسے ایک لافانی شاعر کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. وہ میرے خیال سے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ادب سے کافی لمبا چوڑا تعلق رہا ہے. سب لوگ یہاں موجود ہیں، تو مجھے امید ہے کہ بھی تقریب اچھی ہوگی. اور مجھے سب سے ایک بڑی خوشگوار یہاں پہ سرپرائز ہے کہ ایمبیسڈر صاحب موجود ہیں. عموماً ڈپلومیٹ لوگ کسی ادبی محفلوں میں نظر نہیں آتے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام ہے یہ اسد اللہ غالب کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور ان کی شاعری پہ بات ہو رہی ہے، اور اردو زبان پہ بات ہو رہی ہے، اور ان کے معاصر کی بات ہو رہی ہے. اور امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، وہ اس پروگرام کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. اور واشنگٹن میں بیٹھ کے وہ یہاں پہ اپنی اردو ادب کو زندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. یہ ایک بہت احسن اقدام ہے. منتظمین کو جتنا بھی اس کی مبارکباد یا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. تھینک یو. حرف و سخن کی بہت مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے عظیم اردو شاعر جنہیں کہ یاد کیا جاتا ہے ہر طرح سے، ہر حوالے سے، آج تک ان کو ایک نئی شاعری کے تحت، یعنی کہ جو خصوصیات ان کی بنیادی خصوصیات ہیں، شوخی و ظرافت، سادگی، اظہار بیاں اور عشق، جو کہ اردو غزل کی ایک اہم صنف سخن ہے، اس پر جو انہوں نے کہا ہے کہ، اور جیسا کہ فرمایا ہے کہ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور بزم حرف و سخن نے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت پروگرام منعقد کیا. خاص بات یہ تھی کہ سفیر پاکستان جناب رضوان سعید شیخ تشریف لائے، اور ان کا جو ایک جملہ تھا جس کو میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس پر اپنی بات ختم کروں گا. انہوں نے کہا کہ
اگر پاکستان کی قومیت کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے قومی زبان کو بھی مضبوط بنانا ہوگا اور اس کے آگے بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی سفارت خانے کی جو خدمات پیش کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو اردو کی فروغ کے سلسلے میں جو بھی پروگرام ہوں گے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمبیسی آف پاکستان میں منعقد ہوں، اور وہاں وہ جگہ ہماری جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جو اردو کی ترقی و ترویج کے لیے یہاں کام کر رہی ہیں وہ استعمال کریں. تو میرا خیال ہے یہ ایک حاصل کہنا چاہیے کہ پروگرام تھا یہ ان کا ایک کامنٹ، اور اس کو ہم سب بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صاحب یہ علی سردار جعفری کا نے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے مرزا غالب کو، تو ذرا سنیے، تھوڑا مبالغہ ہے تو برداشت کر لیجئے گا کہ تیرا نغمہ ساحری، تیرا بیاں پیغمبری، تیرے قبضے میں ہے اقلیم سخن کی داوری. داوری کہتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت. شیر تیرے جنگمگاں اٹھتے اس ظلمات میں، جس طرح جگنو چمکتے ہیں بھری برسات میں. جو ہے سفارت خانے کو بہت اور آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبداللہ بھائی، ان کے بارے میں تو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. محترم عزت مآب سفیر پاکستان تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ آپ ماشاءاللہ ادب نواز ہیں، ادب شناس ہیں، اور اسی لیے آج کی اس محفل کے صدر ہیں، آپ مہمان خصوصی ہیں. جناب صدر ڈاکٹر عبداللہ صاحب، سفیر پاکستان، ہیز ایکسلنسی رضوان شیخ صاحب، ہمارے محترم دوست عارف محمود صاحب، ڈاکٹر عارف محمود، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے نہیں امید تھی کہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب ٹرن آؤٹ رہے گا، کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر اس پروگرام کی پبلسٹی نہیں کی گئی تھی، اور یہ خود ان کے چاہنے والے اور غالباً اسد اللہ خان غالب کے بارے میں جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور جو خیالات رکھتے ہیں اس کی وجہ سے اٹس اے گڈ ٹرن آؤٹ. اور سب سے اچھی بات یہ خواتین کا بڑا بھرپور حصہ ہے یہاں پر. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صرف حضرات کر رہے تھے، حالانکہ ہم کو خواتین و حضرات کہنا چاہیے، اس کو بھی نہیں بولا. بہرحال تو غالب کے بارے میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کون سا مختلف ایسا کام کیا جائے جو کہ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے، کیونکہ اتنے صاحب علم اور صاحب بصیرت اور صاحب سفارت لوگ یہاں موجود ہیں کہ میں کوئی ایسی بہت مختلف چیز نہیں کہہ سکتا. راحلہ نے اتنا اچھا مضمون پڑھ دیا، تو میں نے سوچا کہ میں آغاز اس طرح سے کروں کہ ان کے کچھ اشعار پڑھوں اور ترنم کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں. اور نمبر 2 یہ کہ غالب اصل میں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو کہ پاکستان میں پلے بڑھے بہت دوسرا جانتے ہیں، اور طول و عرض میں غالب جانا مطلب ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، ہر بچہ جانتا ہے غالب کو. لیکن بھارت میں جہاں کہ غالب پیدا ہوئے دہلی میں، اور باقاعدہ ان کو ایک انڈین پوئٹ کے طور پر دنیا جانتی ہے، وہاں پر ان کا حال کچھ بہت اچھا نہیں ہے، ابھی بھی اچھا نہیں ہے. لیکن اس میں ایک ایسی شخصیت ہے جگجیت سنگھ اور گلزار، جنہوں نے غالب کو پاپولرائز کرنے میں، ہندوستان کے مختلف حصوں میں پہنچانے میں، اسپیشلی جو ہندی بیلٹ ہے ہندوستان کی، اس میں غالب کو دوبارہ سے روشناس کرانے میں گلزار اور جگجیت سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں غالب صاحب کے کچھ اشعار جگجیت سنگھ کے ترنم میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت دلچسپ جو ان کے بارے میں باتیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں. توڑ کر جو بھی حدودیں غم جانا نکلا، تیرے جنگل سے کہاں گردش دوران نکلا. اور یہ بھی اچھا ہوا ناصح کی نمانی دل نے، یہ بھی اچھا ہوا ناصح کی نمانی دل نے، اس کا ہر لفظ میری زیست کا عنوان نکلا. مسکرائے کہیں غنچے کہیں کلیاں چٹکی، مسکرائے کہیں غنچے کہیں کلیاں چٹکی، کون محفل سے تیری آج غزل خان نکلا. مسکرائے کہیں غنچے کہیں کلیاں چٹکی، کون محفل سے تیری آج غزل خان نکلا. اور ایک مجھ سوختہ ساما پہ نہیں ہے موقوف، ایک مجھ سوختہ ساما پہ نہیں ہے موقوف، جو تیری وضو سے نکلا پریشان.
इसको एक दूसरे मिसरे में इसके साथ भी मैंने बांधा था इस शेर को। हम तो समझे थे तुझे गम का मदावा लेकिन, हम तो समझे थे तुझे गम का मदावा लेकिन, जो तेरी बज़्म से निकला ये वो परेशानी। मैं ये कम से कम समझता हूँ कि जो सिफारत खाना है हमारा अमेरिका में, उसका भी इसमें एक किरदार है। और जैसे मुझे अभी दौरान गुफ्तगू यहाँ बैठे बैठे मालूम हुआ कि ये जो हॉल है ये आपने लाइब्रेरी से ज़ाहिर हासिल किया है, और इसकी एक वक्त की मुद्दत होगी, एक मियाद होगी कि हमें किस वक्त कितने देर तक, किस अरसे तक, 3 या 4 सातों के लिए हमें ये मिला है। मेरी पेशकश ये है कि आप अपने इस किस्म की तकरीबात हैं वो सिफारत खाने में आकर कीजिए। आपका सिफारत खाना है, मैं सिर्फ उसका एक जो है फिलहाल एक मोहतमम सा हूँ। मैं जितने सफ़ीर आएंगे आते जाते रहेंगे। सिफारत खाना उन लोगों का है जो पाकिस्तानी यहाँ पे रियासत-ए मुत्तहिदा में जो आबाद हैं, जो मुस्तकिल सफ़ीर का दर्जा रखते हैं। बाकी आने जाने वालों का, सफ़रा का एक महदूद अरसा होगा आते जाते। तो एक इस सिलसिले में भी इब्तदा करते हैं कि एक अदबी सिलसिला जो है वो भी शुरू किया जाए। इस सिलसिले में जब से मैं आया हूँ, अभी तो कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन हमने एक पाकिस्तान आर्ट्स एंड लिटरेचर सीरीज़ शुरू की है। और उसका उसकी पहली तकरीब थी, उसमें हमने खताती की नुमाइश की थी। पाकिस्तान से आई हुई एक खतात थी, उनकी हमने नुमाइश की थी। और इसके अलावा भी इस किस्म की दूसरी भी हम एक सीरीज़ जो शायद दोनों तरफ उसका इतलाक हो जाएगा, वो सिफारतकारी से भी मुतल्लिक है और अदबी भी उसकी जहत हो सकती है। वो ये है कि हम एक पाकिस्तान एम्बेसी फोरम बनाएंगे और बना रहे हैं, और उस सिलसिले में जो भी मौज़ूआती किस्म की तकरीबात होंगी, एक टॉपिकल डिस्कशंस जो भी उसके अंदर इवेंट्स हम करेंगे, उनको पाकिस्तान एम्बेसी पेपर्स के तौर पे छापा भी जाए। तो अभी हमने जो है पहला इस सिलसिले में जो अभी कश्मीर का किया था, हमने यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को हमने किया था। तो इसमें सरफराज साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने उसको रकम किया है। उसका एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, और उसकी तदवीन के मरहल से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। और हमने जितने मुकर्रीन थे उनको उनकी जो भी हमारे पास मौजूद था उनके खिताबात का जो रिकॉर्ड हमारे पास था, उसको हमने उन तक वापस भेजा है कि इसमें अगर आप कोई रद्द-बदल करना चाहें या कुछ इसमें तरमीम करना चाहें तो वो कीजिए, और हम इसको पाकिस्तान एम्बेसी पेपर्स के पहले उसके ऊपर छापेंगे। तो ये हमारी कोशिश होगी कि जो लफ्ज़, ये जो बात की जा रही है, चाहे उसकी एक सिफारती अहमियत है, चाहे उसकी एक अदबी अहमियत है, चाहे उसकी एक अवामी अहमियत है, चाहे दो तरफा ताल्लुकात से मुतल्लिक कोई चीज़ है, वो एक तारीख का हिस्सा बन जाए, एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। जनाब जाहिद हुसैन साहब जो है वो जर्नलिज्म में इनकी जो खिदमात हैं वो दहाइयों तक जो है वो मुहित हैं, और जहाँ कहीं भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, देसी कम्युनिटी की कोई भी तकलीफ होती है तो जाहिद साहब वहाँ पे तशरीफ होते हैं। थैंक यू। तो ये वहाँ पे मौजूद हुए, पहुँचे, तशरीफ लाए, उनके लिए भी एक बात है। अब हम आपका शुक्रिया कि आज की इस बज़्म में मुझे मदद किया आपने। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। आफाकी शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के कमाल फ़न का इतराफ़ तो रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। मोहतरम इज़्ज़त माब सफ़ीर पाकिस्तान तशरीफ़ फरमा हैं, और जैसा कि कहा गया कि आप माशाअल्लाह अदब नवाज़ हैं, अदब शनास हैं, और इसीलिए आज की इस महफिल के सदर हैं, आप मेहमान ख़ुसूसी हैं।
मैं इसमें थोड़ा सा ये इजाफा करता चलूं कि हमारा भी मोहतरम शेख साहब से ताल्लुक इस लिहाज से है कि आप एक ब्रॉडकास्टर भी रहे। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में आपने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है और तो उस लिहाज से हमारा एक रिश्ता बनता है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मजमून तो मैं भी बहुत बड़ा लिख कर लाया था और लेकिन माशाल्लाह यहाँ काफ़ी तफसीलात बयान की गई हैं और गालिब के बारे में बातें हो रही हैं। गालिब के परस्तार और शहदाई यहाँ बैठे हैं। बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा जाएगा इंशाअल्लाह। भी अब्दुल्ला साहब हमारे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। तो मैंने उस मज़मून को तो वहीं रख दिया और एक छोटे से मुख्तसर से खतूत दो, क्योंकि गालिब के खतूत मशहूर हैं और गालिब के खतूत खुद वो कहते हैं कि 100 कोस से ज़बान कलम बातें किया करो और हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। दुखी शायर से दूसरों के गम नहीं देखे जाते। लिखते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें लिखूं कि जो पढ़े खुश हो जाए। उनके खतूत में अलग ही चाशनी और अपना ही मज़ा है। जो है सफारत खाने को बहुत और आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला भाई, उनके बारे में तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड है उनको पेश किया जाता है। जी जनाब जाहिद हुसैन साहब जो हैं वो जर्नलिज्म में इनकी जो खिदमात हैं वो दहाइयों तक जो है वो मुहित हैं और जहाँ कहीं भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, देसी कम्युनिटी की कोई भी तकलीफ होती है तो जाहिद साहब वहाँ पे तशरीफ होते हैं। जी थैंक यू। की तरफ से जब भी हमने कोई ने आवाज़ दी तो ये वहाँ पे मौजूद हुए, पहुँचे, तशरीफ लाए, उनके लिए भी एक बात है। कुछ तो है जिसकी पर्दा कुछ तो है जिसकी पर्दा। Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.